گائے کے اندر 7 قربانیاں ہیں اور اونٹ کے اندر 7 قربانیاں ہیں، تو اب اس کے اندر جو شرکت کرنا چاہتے ہیں گائے کے اندر یا اونٹ کے اندر، تو ان میں بھی ہر ایک کا حصہ کامل ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک حصہ کامل نہیں ہے تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ مثلا ایک گائے کی قربانی ہے، اس میں 7 کی بجائے 8 آدمی شریک ہو جاتے ہیں۔ اب 8 آدمی شریک ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر بندے کا حصہ کامل نہیں رہے گا، چونکہ قربانیاں 7 کی جا سکتی ہیں اور 8 آدمیوں نے پیسے ملا کر قربانی پیش کر دی، تو اب اس شرکت کے اندر اگرچہ ایک بندے نے 2 حصوں کے پیسے دیے، اب دوسرے نے 2 حصوں کے دیے، 4 حصے ان کے بن جاتے ہیں، لیکن باقی کے اندر اگر یہ شرکت کامل نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے اندر جتنے لوگ شامل ہوں گے کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ تو لہذا شرکت کی قربانی میں یہ ضروری ہے کہ ہر ایک کا حصہ کامل ہو، مکمل ہو۔ اگر حصہ کامل مکمل نہیں ہے تو پھر اس طرح یہ قربانی نہیں ہوگی۔ اب ایک تو یہ ہے کہ 8 آدمی شریک ہو جاتے ہیں، اور دوسری یہ بھی صورت ہے کہ 2 آدمی شریک ہوتے ہیں اور 2 آدمی کہتے ہیں کہ 7 قربانیاں ہیں، 3.5 میری اور 3.5 آپ کی، تو ہم ایک ہی گائے کو قربان کر دیتے ہیں۔ اب اگرچہ یہ 2 بندے ہیں لیکن جو 60 ہے، جس طرح 3.5 ملائیں تو پھر جا کر یہ 7 بنتا ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ ایک حصے کا کامل ہونا ضروری ہے۔ اب اگر 2 آدمی ایک گائے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں کہ ایک بندہ 3 حصے کر لے اور ایک بندہ 4 کر لے تاکہ دونوں کے حصے کامل ہو جائیں، تو یہ تو درست ہے۔ لیکن اگر نصف آئے گا تو نصف آنے کی صورت میں ایک حصہ کامل نہیں رہے گا، تو پھر اس میں فقہا کے اقوال اور فتاوی عالمگیری میں یہی ہے کہ اس طرح کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اب قربانی کے اندر شرکت کی قربانی میں بڑے جانور کی قربانی میں اگر شامل ہو رہے ہیں تو ہر ایک کے قربانی کی نیت ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک کی نیت فقط گوشت حاصل کرنے کی ہے تو جو اس جانور میں لوگ شامل ہوں گے کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اب اس کی مثال یہ بنتی ہے کہ ایک جانور کے اندر 6 حصے مکمل ہو گئے، اب 7واں حصہ باقی ہے، تو کسی نے زید نے بکر نے اپنے کسی دوست کو زید نے ایک امر مثال دیتے ہیں، زید نامی شخص ان کے جانور کے حصے 6 مکمل ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے کسی بکر نامی شخص سے کہا کہ جناب آپ بھی شامل ہو جائیں۔ آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں پہلے قربانی کا حصہ تو مکمل کر چکا ہوں، وہ چھوٹا جانور لے چکا ہوں یا کسی اور جانور میں اپنا حصہ ڈال چکا ہوں، چلے میں کباب وغیرہ کے لیے گوشت لینے کے لیے میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں۔ اب اگرچہ یہ 7واں حصہ شامل ہو گیا، یہ پیسے دے گا، لیکن 7ویں بندے کا جو 7ویں بندے کی جو نیت ہے وہ قربانی کی نہیں ہے، تو اب جو اس جانور میں شرکت کر رہے ہیں کسی ایک کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو لہذا تمام شرکاء کا قربانی کی نیت ہونا ضروری ہے۔ ہاں ایک قربانی کر چکا ہے تو دوسری یہ نفلی قربانی کی نیت کر لے یا پھر اپنے کسی اور گھر کے فرد کی طرف سے اس قربانی کی نیت کر لے تو درست ہے، لیکن اگر فقط گوشت حاصل کرنے کی ہے تو پھر یہ قربانی کے جتنے شرکاء ہوں گے سب پر حرج واقع یہ ہوگا کہ کسی ایک کی قربانی نہیں ہوگی۔